بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، وی لاگ نمبر ہے 159، پہلی قسط ہے، پیج ہے 405، غزوہ احد۔ ناظرین، مین ہیڈنگ ہمارا ہے غزوہ احد، احد کے بعد کی فوجی مہمات۔ ناظرین، اس کا سب ہیڈنگ ہے غزوہ نجد۔ اس کا کچھ بقیہ حصہ رہ گیا تھا، وہ ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جس کتاب سے یہ واقعہ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس کتاب کے رائٹر ہیں حضرت مولانا صفی الرحمان مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، اور اس کتاب کا ٹائٹل ہے الرحیق المختوم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دنیا بھر میں اول انعام یافتہ یہ کتاب ہے، جس سے ہم آپ کے سامنے یہ واقعہ رکھ رہے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لکھا ہے ایک مغربی حق شناس نے، اہل قلم میں جس کا بہت احترام تھا، جو لانگائے سکندر رومی تھا ایشیا، گردوں سے بھی بلندر اس کا مقام تھا۔ تاریخ کہہ رہی ہے کہ رومی کے سامنے دعویٰ کیا جو پورس و دہران خام تھا، دنیا کے اس شہنشاہ انجم سپاہ کو حیرت سے دیکھتا فلک کے نیل فام تھا۔ غزوہ نجد کا بقیہ حصہ۔ باقی رہی یہ بات کہ یہی غزوہ جو ربیع الاخر یا جمادی الاولیٰ سن 4 ہجری میں پیش آیا تھا، غزوہ ذات الرقہ تھا۔ ہماری تحقیق کے مطابق صحیح نہیں، کیونکہ غزوہ ذات الرقہ میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے، اور ابو ہریرہ رضی اللہ جنگ خیبر سے صرف چند دن پہلے اسلام لائے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر یمن سے روانہ ہوئے تو ان کی کشتی ساحل حبشہ سے جا لگی تھی، اور وہ حبشہ سے اس وقت واپس آئے تھے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر میں تشریف فرما تھے۔ اسی طرح وہ پہلی بار خیبر ہی کے اندر خدمت نبوی میں حاضر ہو سکے تھے، پس ضروری ہے کہ غزوہ ذات الرقہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا ہو۔ ناظرین، سن 4 ہجری کہ ایک عرصہ بعد غزوہ ذات الرقہ کے پیش آنے کی ایک علامت یہ بھی ہے کہ نبی اکرم نے غزوہ ذات الرقہ میں صلات، ناظرین یہ جو صلات خوف پڑی تھی، اس کو ذرا میں اور ڈیٹیل سے بتانا چاہ رہا ہوں۔ حالت جنگ کی نماز کو صلات خوف کہتے ہیں، جس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ آدھی فوج ہتھیار بند ہو کر امام کے پیچھے نماز پڑھے، باقی آدھی فوج ہتھیار باندھے دشمن پر نظر رکھے، ایک رکعت کے بعد یہ فوج امام کے پیچھے آ جائے اور پہلی فوج دشمن پر نظر رکھنے چلی جائے۔ امام دوسری رکعت پوری کر رہے تو باری باری فوج کے دونوں حصے اپنی اپنی نماز پوری کریں۔ اس نماز کے اس سے ملتے جلتے اور بھی متعدد طریقے ہیں جو موقع جنگ کی مناسبت سے اختیار کیے جاتے ہیں۔ تفصیلات کے لیے کتاب احادیث بھی موجود ہیں۔ ناظرین، نبی اکرم نے غزوہ ذات الرقہ میں صلات خوف پڑھی تھی، اور صلات خوف پہل غزوہ اسفان میں پڑھی گئی، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں کہ غزوہ اسفان کا زمانہ غزوہ خندق کے بھی بعد کا ہے، جبکہ غزوہ خندق کا زمانہ سن 5 ہجری کے اخیر کا ہے۔ در حقیقت غزوہ اسفان سفر حدیبہ کا ایک ضمنی واقعہ تھا، اور سفر مدینہ اور سفر حدیبیہ سن 6 ہجری کے اخیر میں پیش آیا تھا، جس سے واپس آ کر رسول اللہ نے خیبر کی راہ لی تھی۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی غزوہ ذات الرقہ کا زمانہ خیبر کے بعد ہی ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، یہ ہمارا وی لاگ کمپلیٹ ہوا۔ نیکسٹ وی لاگ ہے ہمارا غزوہ بدر دوم۔ یہ اسی ہیڈنگ کا 7واں پوائنٹ ہے جو ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، مگر نیکسٹ وی لاگ کی صورت میں۔ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کلا، شاہد حضور ہم سے خفا ہے مناکلا، کچھ ہم بھی اپنا چہرہ باطل سنوار لیں،
ابو بکر سے کچھ آئینہ عشق و وفا کے لا، جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا۔